بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابن القیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ممتاز شاگردوں میں سے، جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے جو اقوال ہوتے ہیں عجیب قسم کی، ان میں مٹھاس ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے، حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں اور عربی ادب سے بھرپور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله لأنك إذا أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وأغناك وكفاك۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنی فکر مت بناؤ، اس لیے کہ دنیا تو اللہ کی ہے، یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور رزق کو بھی اپنی سب سے بڑی فکر مت بناؤ، اس لیے کہ رزق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو، ہاں، اس لیے کہ مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف ایک فکر بنا لو، ایک فکر بنا لو، یہ ایک فکر آپ کو تمام فکروں سے بے نیاز کر دے گی۔ وہ ایک فکر کیا کہ کیف ترضی اللہ، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کر لو، ساری سیدھی ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر دیا، لأنك اذا ارضیت اللہ رضی عنک، ایک تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، ہاں، وارضاک، اور آپ کو بھی راضی کر دیں گے، واغناک، اور آپ کو غنی اور مالدار بنا دیں گے، وکفاک، اور آپ کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں سب کی سب پوری فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین قول ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دعا کرنی چاہیے، مسنون دعا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اس کے اندر آگے آتا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کی فکر عطا فرما دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں، تمام فکروں کو چھوڑ کر اسی فکر کو جو کہ حقیقی فکر ہے اسی میں لگ جائیں، اسی میں اپنے آپ کو کھپائیں۔ آمین یا رب العالمین۔